اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسیسنگ اور آل پروجیکٹ رسکس. اب پروجیکٹ رسکس کیا ہیں اینڈ ہاؤ وی ول ہینڈل دیٹ اینڈ ہو ول دا پروجیکٹ رسک ول ہینڈل. ٹھیک ہے، رسک ہوتے ہیں کیا ہیں، اس کو ہینڈل کیسے کریں گے، اس کو پہلے سے جو ہے ہمیں معلوم کیوں ہونا چاہیے. یہ سب ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. ان آرڈر ٹو ایکسیس دا اوور آل پروجیکٹ رسک دا فالوئنگ کوشچن نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. یہ کوشچن جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ اس کو ہم اوور کم کریں گے. ہاؤ ہیو ٹاپ سافٹ ویئر اینڈ کسٹمر مینیجرز فارملی کمٹمنٹ ٹو سپورٹ دا پروجیکٹ. ٹاپ سافٹ ویئر اینڈ کسٹمر مینیجرز. Software managers and customer manager will know about the problems of the customer. ٹھیک ہے، جو کہ کسٹمر ریکوائرمنٹس کو کرے گا. سافٹ ویئر مینیجر which are thoroughly involved in the development of the software. Formally commitment to support the project. Are the end users committed to the project and the system product to be built. Committed ہے یا نہیں end user, the users of the project. ٹھیک ہے کہ آیا جو یوزرز آف دا پروجیکٹ ہے وہ اپنے جو اس کو یہ کام، سپوز ایک کمپنی ہے، ایک فرم ہے، وہ پروجیکٹ بنا رہی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے. آیا وہ ڈپارٹمنٹ اپنا دے آر اینڈ یوزرز، دے آر یوزرز فار دیٹ پروجیکٹ. تو آیا وہ اپنے کام کے لحاظ سے اس کے کمیٹڈ ہے یا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام صحیح سے ہو، پروجیکٹ صحیح ہو. آر اینڈ یوزر کمیٹڈ ٹو دا پروجیکٹ اینڈ سسٹم پروڈکٹ از ٹو بی بلڈ. آر ریکوائرمنٹس فلی انڈرسٹوڈ. اب بات یہ ہے کہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہے، ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کو پڑھا ہے ان دا اسٹارٹ آف دس سبجیکٹ. ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹس آر دا مور امپورٹنٹ فیز ان دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ. اگر آپ کو پراپرلی وہ ریکوائرمنٹ انڈرسٹوڈ نہیں ہے، پرابلم جتنی بھی پھر ساری پرابلمز ہی ارائز ہوں گی ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ اینڈ آفٹر دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ. سو آل دا ریکوائرمنٹس شوڈ بی فلی انڈرسٹوڈ بٹ آل دا ریکوائرمنٹ شوڈ بی ایکسپلینڈ ان دا اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ. ساری ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ کے اسٹارٹ میں بالکل صحیح سے وہ جو ہے دینی چاہیے کہ یہ ریکوائرمنٹس ہے اور ہمیں یہ ریکوائرمنٹس کو کے لحاظ سے ہمیں پروجیکٹ چاہیے. اس لیے جو ریکوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے، انہوں نے بھی اپنی ریکوائرمنٹ صحیح سے دینی ہے. اور جو بنا رہے ہیں وچ آر دا ایکچوئل ڈیولپرز، دے آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دا ریکوائرمنٹس. آل دا ریکوائرمنٹس کسٹمر ریکوائرمنٹس ہے یا سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر طرح کی ریکوائرمنٹ ان کو اندازہ ہو. اس کے یوزرز کس طرح ہے، ہم نے کام کیا کرنا ہے. جس طرح آپ نارملی دیکھیں، آپ نے کوئی ڈریس آرڈر دینا ہے، اگر آپ نے اس ڈریس کے آرڈر کے ٹائم آپ نے پوری ریکوائرمنٹ نہیں دیا، آپ نے جسٹ بتا دیا کہ اس کلر کا بس اس کلر کا مجھے ڈریس چاہیے. تو آپ نے نہ فیبرک ڈیفائن کیا، نہ آپ نے سائز ڈیفائن کیا، آپ نے کچھ بھی ڈیفائن نہیں کیا، صرف کلر بتا دیا ہے. بیفور دا آرڈرنگ آف اینی یور ڈریس آپ نے فیبرک بھی ڈیزائن بتانا ہے، فیبرک کے ساتھ ساتھ اپنا سائز بھی دینا ہے، آپ نے ساتھ کلر بھی دینا ہے، ساتھ میں جو کلر اسکیم دینا ہے وہ بھی سارا دینا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں اس پہ کس طرح کا وہ ہو یا سائز بھی، ڈیزائن بھی، سب کچھ ہر ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس میں ایک بھی ریکوائرمنٹ مسنگ ہے تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کا وہ آپ کے ڈیزائرس کے مطابق آنے کے چانسز بالکل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پھر ہے ہیو کسٹمر بین انوالوڈ فلی ان دا ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن. آیا جو کسٹمر ہے تھرو آؤٹ، جس طرح آپ کوئی ایڈریس دیتے ہو تو ساتھ ساتھ آپ کنیکٹ بھی ہوتے ہو جو بنانے والے ہیں کہ اس ٹائم یہ کام ہوا ہے، اس طرح یہ ہونا چاہیے. اس طرح یہاں بھی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ انوالوڈ فلی ان دا ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کہ آیا وہ ریکوائرمنٹ جو ہم پرووائڈ کریں اور ریکوائرمنٹ کے مطابق جو سسٹم بن رہا ہے تو کسٹمر ساتھ میں انٹریکشن کر رہا ہے یا ساتھ ساتھ جو سسٹم ڈیولپر جو ان کو اپنی ریکوائرمنٹ ٹائم بائی ٹائم بتا رہا ہے کہ اس ٹائم میں ہمیں یہ کام چاہیے، اتنا یہ کام ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمیں کام اس طرح کا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈو اینڈ یوزر ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. آیا جو اینڈ یوزرز ہیں جس کے لیے یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ کہ آیا وہ ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں. آپ ایسا ڈیمانڈ کریں جو کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، وہ ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، پھر یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن مطلب کہ آپ جو ریکوائرمنٹس دے رہے ہو آیا وہ
ریکوائرمنٹ فلفل ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. آپ ایسا ڈیمانڈ کرو جو کہ ہے ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ پرابلم آ رہا ہے. جس طرح آپ ڈریس دیتے ہو تو آپ نے پھر یہ بھی دینا ہے, آپ نے ایک کم اسٹف پرووائڈ کیا ہے اور ساتھ میں آپ کہتے ہو کہ مجھے ایک بہت ہی مطلب ایک بڑے بندے کا ڈریس چاہیے, تو یہ ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہوئی نا, آپ نے چیز پرووائڈ ہی نہیں کی. تو میں اگزامپل دے رہی ہوں صرف سمجھانے کے لیے. تو اس طرح اینڈ یوزرس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے, جن کو وہ کام چاہیے اپنے پروجیکٹ کو جس طرح وہ چاہتے ہیں, وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہو تاکہ وہ ریئلٹی میں امپلیمنٹ ہو سکے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک پرابلم رائز ہوگا. ڈز دا سافٹ ویئر ٹیم ہیو رائٹ مکس آف اسکلس؟ جو سافٹ ویئر ٹیم ہے ان کے پاس جو صحیح اسکل ہے یا نہیں ہے. اف دے آر ڈیولپر, اف دے آر ڈیزائنر, سو ان کے ڈیزائننگ کی فیلڈ میں کس کس پہ وہ ہے, کس اسکل پہ زیادہ کمانڈ ہے. اف دے آر ڈیولپر تو ان کو کس ٹول پہ زیادہ کمانڈ ہے. اف دے آر اینالسٹ ان کو کس طرح کی ایکسپرٹی کس طرح ہے. تو رائٹ مکس کا مطلب ہے کہ آیا وہ صحیح بندے ایلوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے اپنے کام کے لیے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہو تو آپ کو جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو اس سبجیکٹ کے لیے اسی سبجیکٹ کو جو پڑھنے والے ٹیچرز ہوتے ہیں وہی پڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سی ایس کے اسٹوڈنٹ کو انگلش کے ٹیچرز آ کے پڑھائے, یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ان کو اپنے اسکل کے مطابق وہ جو ہے ٹیچنگ جو سبجیکٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ڈز دا سافٹ ویئر ٹیم ہیو رائٹ مکس آف اسکلس؟ ان کو وہ اسکلس جو ہے وہ مطلب جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے صحیح اسکلز ان کے پاس ہے یا نہیں. آر پروجیکٹ ریکوائرمنٹ اسٹیبل ریکوائرمنٹس ہے, یا اس طرح ہے کہ ریکوائرمنٹ ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے, فرسٹ کو تھوڑا سا کام ہو گیا تو ریکوائرمنٹ چینج کر لی, پھر اس کے بعد تھوڑا اور کام, تو ریکوائرمنٹ جب ریکوائرمنٹ چینج ہوں گی دین دا سافٹ ویئر ول ٹیک مور ٹائم اینڈ مور جو ہے زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا اینڈ مور بجٹ ول بی ریکوائرڈ. اینڈ اس طرح یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس طرح نہیں بنے گا جس طرح ایک کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے. سو دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. آر دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹس آر اسٹیبل, کہ آیا وہ ٹائم بائی ٹائم تو چینج نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں آ رہا کہ وہ ریکوائرمنٹ مجبوراً چینج کرنی پڑے. ریکوائرمنٹ فرام ان دا اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ پراپرلی. ڈز دا پروجیکٹ ٹیم ہیو ایکسپیرئنس ود دا ٹیکنالوجی ٹو بی امپلیمنٹڈ؟ آیا وہ پروجیکٹ ٹیم جو ہے ان کے پاس یہ ایکسپیرئنس ہے کہ جو ٹیکنالوجی جو یہ کام کر رہے ہیں, جو یہ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, کچھ بھی بنا رہے ہیں, آیا ان کے پاس اسی کام کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں. اب ایک پروجیکٹ ٹیم ہے تو اس میں ایک ٹائپ کا ایکسپرٹ نہیں چاہیے ہوتا. ڈیولپرز بھی ہوتے ہیں, انالسٹ بھی ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجرز بھی ہوتے ہیں, ساتھ میں جو ہے ڈیزائنرز بھی ہوتے ہیں. تو اگر ڈیزائنر ہے تو ان کے پاس اپنی وہ ڈیزائننگ کے حد تک جتنا کام ہے اس پروجیکٹ میں ان کو اس طرح ان پہ جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہے. ڈیولپر ہے تو کس ٹول پہ کام کر رہے, تو آیا اس ٹول پہ ان کا جس ٹول میں وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو آیا ان کو اس ٹول پہ ایکسپرٹی ہے یا ان کو ایکسپیرینس ہے. یا انالسٹ تو انالسٹ جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں. تو جو کام ایلوکیٹ ہوا ہے ٹیم کے لیے, جنہوں نے جو امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں, تو ہر ایک ٹیم ممبر کو اپنا اپنا کام ایلوکیٹ ہوگا. تو آیا ہر ٹیم ممبر کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے جو اس کو کام ایلوکیٹ ہوا ہے, آیا وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. از دا نمبر آف پیپل آن دا پروجیکٹ ٹیم ایڈوکیٹ ٹو ڈو دا جاب؟ نمبر آف ٹیم اتنی ہے, نمبر آف پیپل ٹیم میں ہے کہ وہ کام کر سکے. یہ نہ ہو کہ کام بہت کم ہو اور بہت زیادہ بڑی ٹیم ایلوکیٹ ہو, تو اس کیس میں بھی زیادہ لوگ انوالوڈ ہو گئے, سو دین دے ول پے مور اماؤنٹ آف بجٹ. اور اگر بہت کم لوگ انوالوڈ ہے اور وہ کام زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو تب بھی جو ہے جب کم پیمنٹ ہوگی ان کو اور کام زیادہ ہے تو وہ کام سے ہی نہیں کریں گے, ٹائم کم ہوگا. سو از دا نمبر آف پیپل ود دا پروجیکٹ ٹیم ایڈوکیٹ ٹو ڈو دا جاب, کہ وہ جاب جو ایلوکیٹ ہوا ہے اس پروجیکٹ کے لیے, جو ٹیم کے لیے ٹیم کو جو جاب ایلوکیٹ ہوا ہے, آیا جو ہے وہ لوگوں کا جو نمبر آف پیپل ہے نا, آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اتنے لوگ انوالوڈ ہونے چاہیے یا نہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ کم چاہیے تو زیادہ ایلوکیٹ کیا, یا کام زیادہ چاہیے تو ہم نے کم ایلوکیٹ کیا ہے. تو یہ چیز بھی پہلے سے پتہ ہونی چاہیے تاکہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو جو ہے پراپر ٹیم پرووائڈ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی رسکس انوالوڈ ہے ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ اس کو ہینڈل کرنا ضروری ہے.
اگر ہر ایک رسک کو ہینڈل نہیں کیا گیا تو ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ اور ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ وی ول فیس ملٹیپل پرابلمز. ٹھیک ہے. اور اگر وہ پرابلمز اگر وہ رسک ہم نے پہلے سے انالائز نہیں کیا تو اگر پرابلم آئیں گے تو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اگر وہ رسک انالیسس کی اور اس کا الٹرنیٹ ہم نے کیا ہے کہ اگر یہ رسک آیا تو اس کا الٹرنیٹ یہ ہوگا, تو اگر اس طرح اس کے الٹرنیٹ کو فائنڈ آؤٹ کیے تو اس کے لحاظ سے اس کے بعد اگر رسک الائز ہوگا تو اس پرابلمس کو اوور کم کرنا فار دا پروجیکٹ مینیجر اٹ ول بی ایزی. سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا.